آپ لوگوں کا آنا، ہم لوگوں کا سننا اور سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ حضرات جو لوگ نعت پڑھتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نعت پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نعت پڑھنے سے کہیں زیادہ نعت سننے والے کو ثواب ملتا ہے۔ عاشق رسول تک سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ اور عاشق رسول کہتا ہے کہ جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں۔ جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں۔ اور بدعقیدوں کے بارے میں عاشق رسول کہتے ہیں کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، اور ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، اور خدا خوش ہو کر ان کو جنت الفردوس دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ خدا خوش ہو کر ان کو جنت الفردوس دیتا ہے۔ میرے سرکار کے جلسے میں جو تشریف لاتے ہیں، میرے سرکار کے جلسے میں جو تشریف لاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعت پاک سننا اور ان کا پڑھنا بہت آسان کام ہے، بلکہ یہ نعت پاک پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، اور اس کو سماعت فرمانا یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہم حسان کی سنت کو ادا کرتے ہیں، آپ لوگ سننے کے بعد ہمارے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات ابھی ہمارے امام صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور جتنی انہوں نے میری تعریف کی میں ناچیز اس قابل تو نہیں، لیکن حضرت نے کچھ دیر کے لیے مجھے موقع دیا، تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے، اور یہ میرا جانا ہی نہیں بلکہ یہ سب سے جو بڑا کرم ہے یہ میرے ماں باپ کا ہے۔ آج انہوں نے مجھے اجازت دی وہاں جانے کے لیے، اور کاش ہو سکتا تھا اگر میں نہ پڑھتا، یہ میں عالم نہیں بنتا، تو ہو سکتا تھا کہ میں اس دربار کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اور میرے ماں باپ سے کہیں زیادہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ غریب نواز کا کرم ہے، جن کے قدموں میں رات اور دن رہا کرتا ہوں، یہ ان کا کرم ہے، ان کی محبت ہے۔ جو دیکھو شروع سے جب میں پڑھائی کرتا تھا کبھی میں نے مراد آباد بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ کیا معلوم تھا کہ غریب نواز پڑھائی کرنے کے بعد مجھے اپنے قدموں میں ہی رکھیں گے۔ آج الحمدللہ 11-12 سال ہو گئے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کی محبت دیکھو ایسی رنگ لائی کہ انہوں نے اٹھا کر کے مدینے کا سفر طے کروا دیا۔ یہ میرے غریب نواز کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا بھی صلہ ہے۔ تو میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو آج میں اتنی مقدس جگہ کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امام صاحب نے بات کہی تھی کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں چلنے کا ارادہ کیا ہوگا اجمیر شریف سے، تو لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا کیا کرو گے۔ میری حالانکہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن دراصل حقیقت بات ہے، لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے والد اور والدہ کو یہیں پر بلا لینا، آپ گھر مت جاؤ، یہیں بلا لینا، وہاں سے آؤ گے اس سے بات چلے جانا۔ لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کو وہاں بلا لوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے وہاں سے چل کر کے یہاں آ کر کے ملنا یہ کمال کی بات ہے۔ محبت اسی چیز کو کہتے ہیں جب کسی سے جا کر کے ملا جائے۔
آج وہاں بلاتا میرے ماں یا باپ دونوں آ جاتے، لیکن میرا پریوار مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے نا۔ یہ بڑا احسان ہے اس رب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ عاشق رسول لکھتا ہے کہ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، سب میرے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، سب میرے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، اور میں اس زمین پر اپنی آنکھوں کو چھوڑاؤں گا، میں اس زمین پر اپنی آنکھوں کو چھوڑاؤں گا جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور عاشق رسول لکھتا ہے کہ لوگ مدینہ دیکھ کر دنیا بھول گئے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھیے۔ عاشق رسول جو لوگ مدینہ دیکھ کر دنیا بھول گئے، یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے۔ اور ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی حضرت، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے، چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ اور عاشق رسول لکھتا ہے کہ اب اس مہینے کے تعلق سے ایک